سنائیے۔ جو لوگ کہتے ہیں یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ یزیدی مولوی، لعنت یزید پر اور یزید کے حق میں جو لکھتے ہیں ان پر بھی میں لعنت بھیجتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ۔ فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے ظلم کے ساتھ یزید نے شہید کرایا، پھر لوگ کہتے ہیں بے قصور تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ سنیں امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت کے خط لکھوانے کا کان کھول کر سن لیں وہ لوگ یزیدی ٹولے والے۔ نواسہ سید الابرار میں ایک طرف یزید لین کے خط آ رہے تھے، دوسری طرف کوفیوں جھوٹوں کے خط آ رہے تھے۔ پہلے یزید کے خط جو اس نے اپنے ظالم لینوں کو لکھے تھے وہ سنیں، کان کھول کر سنیں، جو مردود کو بے قصور ثابت کرتے ہیں۔ نواسہ سید الابرار میں ہے صفحہ نمبر 560 پر، جس کو شوق ہو وہ کتاب لے کر پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ بدبخت کو جنتی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں، کبھی سے می علماء نہیں کہتے ہیں، نہ شرم نہیں آتی نہ حیا آتا ہے۔ رجب کی تاریخ کو تخت پر فرمایا، تخت شام پر بیٹھا اور خبیث لین اپنی بیعت لینے کے لیے اس نے فرمایا ہر طرف خط لکھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا۔ ابھی تک کہتے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ نور الابصار جلد دوم صفحہ نمبر 16 فرمایا ابن زیاد کو خط لکھا، ابن زیاد نے آگے روانہ کیا۔ زیاد کہتا ہے عبید اللہ مجھے یزید بن معاویہ نے خط لکھا ہے، نیند سے اپنی پلک بند مت کرو، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانا، یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہو ہمارا حکم مان لیں یا انہیں قتل کر دیا جائے۔ سنیا جے یزید دے ساتھیو، جیڑا یزید دے ساتھی دنیا کا لعنتی ترین بندہ۔ فرمایا کہ اونی دیر نہ سمی، اس وقت تک نہ سونا، آنکھ نہ بند کرنا، یا میری بیعت تسلیم کراؤ یا شہید کرو۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے تکلیفیں پہنچائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر اس کو زمین پر پھینک دیا، زمین پر پھینک دیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ میری طرف اتنے سخت کلمے کہے گئے تو فرمایا ابن زیاد سے کہہ دینا امام حسین رضی اللہ عنہ کہ میرا کوئی جواب ان کے لیے نہیں ہے۔ جب قاصد واپس گیا ابن زیاد بک کو بتایا تو وہ غصے میں آ گیا اور عمر بن سعد سے کہا یا جنگ کرو۔ عمر بن سعد نے معذرت مانگی، یہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، لیکن اس کی بدبختی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی دنیا سے پہلے تشریف لے گئے تھے۔ فرمایا اس نے عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، تو جو عبید اللہ ابن زیاد ہے یہ جو خبیث ترین آدمی ہے، اس کو یزید نے چنا تھا، اس نے عمر بن سعد شمر وغیرہ کو آگے انہوں نے چنا۔ میرے مسلمان بھائیو اس نے کہا عمر بن سعد یا تو امام حسین رضی اللہ عنہ سے جنگ کرو۔ عمر بن سعد نے معذرت مانگی تو اس نے کہا یا جنگ کرو نہیں تو تمہیں رہ کی حکومت نہیں ملے گی، معزول کر دیا جائے گا، عہدہ نہیں ملے گا، یا جنگ کرو۔ نواسہ سید الابرار میں لکھا ہے لینوں کی فوج کی تعداد 30,000 تھی، صفحہ نمبر 685 پر لکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی تعداد 147 یا 48 ہی ٹوٹل، 147 یا 148۔ تو عمر بن سعد کے خلاف شمر نے ابن زیاد کو بتایا کہ سعد ہر رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلاتا ہے اور دونوں باتیں کرتے رہتے ہیں دونوں، اور ہمدردیاں کر رہا ہے۔ ابن زیاد خط پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا، خولی خط لے کر آیا تو فرمایا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اس وقت اس نے کہا ہماری بہت بڑی گرفت ہے، اگر آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہماری طاقت ختم ہو جائے گی،
بدبخت نے کہا عبید اللہ ابن زیاد تم کمزور ہو جاؤ گے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا، اے عمر بن سعد تم حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، یہودیوں عیسائیوں کے لیے پانی حلال ہے اور ان کے پاس ایک قطرہ نہ جانے پائے، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا۔ الفیظ والامان استغفر اللہ۔ اس بدبخت نے کہا کہ عمر بن سعد تم امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر باتیں کرتے ہو، ہمدردیاں کرتے ہو کہ ان کے لیے پانی بند، دوسرے لوگ پئیں، یہودی پئیں، عیسائی پئیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی پانی نہ جائے۔ اس خبیث نے کہا جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا جائے۔ کہنے لگا اگر بات نہیں مانتے تو قتل کرو، رائے کی حکومت ملے گی۔ عمر بن سعد کہنے لگا خدا تمہیں ہلاک کرے، حسین جس کی رگوں میں حیدر کا اقرار کا خون ہے، حیدر اقرار کا خون ہے، تم جو چاہتے وہ نہیں کریں گے۔ شمر کچھ نہ کر سکا، فرمایا تم یہ کام کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ عمر بن سعد ڈر گیا، کہنے لگا تم ذمہ داری سنبھالو، فرمایا تمہارے لیے عمر بن سعد دلی طور پر لڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا تم لڑنا نہیں چاہتے ہو، اس نے کہا تم سنبھال لو۔ عمر بن سعد نے اس خبیث سے کہا کہ تم سنبھال لو شمر سے، تو یہ لڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس کی قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ فرمایا تم سنبھال لو، کہنے لگا عمر بن سعد دلی طور پر فرمایا لڑنا نہیں چاہتا، لیکن بد نصیبی اس کی، فرمایا فکر میں پڑا ہوا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ بیٹے حفظ کو اور غلام کو لے آیا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور فرمایا مایوس نظر آ رہا ہے، مایوس نظر آ رہا ہے۔ گفتگو شروع ہوئی، باتیں ہوتی رہیں، فرمایا تو ڈرتا نہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو میں کس کا فرزند ہوں؟ عمر بن سعد کہنے لگا مجھے خوف ہے میرا گھر مطلب ڈھا دیا جائے گا، میرا گھر ڈھا دیا جائے گا۔ فرمایا تمہیں میں گھر بنا دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا جائیداد بھی لے کر دوں گا۔ کہنے لگا میرے اہل و عیال مجھے ان کی ہلاکت کا بھی ڈر ہے اور گھر والوں کی فکر ہے، گھر والوں کی فکر پڑ گئی ہے تمہیں؟ فرمایا تمہیں گھر والوں کی فکر پڑ گئی؟ پھر خاموش ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تجھے نہ بخشے گا، اب تو زیادہ عراق کی گندم نہیں کھا سکے گا۔ عمر بن سعد نے مذاق کیا اور کہا اچھا گندم نہ ملی تو میں جو کھا کر گزارا کر لوں گا۔ یہ مذاق تھا اس بدبخت کا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ 30,000 کا لشکر ہو گیا تھا۔ زیاد بدبخت نے عمر بن سعد کو لکھا کہ تیروں، برچھیوں اور تلواروں سے بھرا ہوا لشکر تمہیں دے دیا ہے، تمہیں کسی عذر کی اب گنجائش نہیں ہے۔ یہ فوجیں جن کی فرمایا تعداد 30,000 ہے، فرمایا میرے مسلمان بھائیوں، فرمایا 2 محرم سے 6 محرم تک جاری تھے ان کے منصوبے، اور 7 محرم کو بدبختوں نے پانی بند کر دیا اور عملی شکل دے دی تھی ان لوگوں نے۔ عمر بن سعد نے سینکڑوں کی تعداد میں دریائے فرات پر کتے لعنتی یزیدی مقرر کر دیے کہ پانی کا ایک قطرہ نہ جانے دیا جائے۔ فرمایا پیاس زیادہ لگی تو حضرت حزیر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے اجازت لی اور ابن سعد کے پاس آئے اور سلام کیا۔ عمر ابن سعد کو اس نے کہا حمدانی کیا میں مسلمان نہیں ہوں جو تم نے مجھے سلام نہیں کیا؟ فرمایا حمدانی نے تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت اہل بیت کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اور عمر بن سعد نے کچھ جواب نہ دیا۔ ہمدانی نے فرمایا دریائے فرات کا پانی پیا جا رہا ہے، دریائے فرات کا پانی پیا جا رہا ہے، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بچوں اور خواتین کو پانی نہ دے دینا، یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے۔ فرمایا نہ ملنے سے وہ دم توڑ رہے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا اے ہمدانی، میں خوب جانتا ہوں ابن زیاد لعین نے مجھے مقرر کیا ہے، ہمدانی کو یقین ہو گیا ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی، ان پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ فرمایا یزید کے خط بھی ابن زیاد لعین کو آ رہے تھے۔ نواسہ سید الابرار کے صفحہ نمبر 676 پہ ابن زیاد نے کہا یا حسین رضی اللہ عنہ، یا حسین رضی اللہ عنہ، مجھے کربلا آپ کے پہنچنے کی خبر ملی ہے، یزید نے مجھے حکم دیا ہے آرام سے نہ بیٹھو، نہ کھاؤ نہ پیو جب تک کہ آپ کو قتل نہ کر لوں، آپ میرے اور یزید کے حکم کو مان لیں۔ یہ قتل کی دھمکی تھی ابن زیاد نے دی، اس کی بنیاد کون ہے؟ یزید لعین خبیث۔ سنو یزید کے چاہنے والے لانتی اور یزید لانتی، لکھ لعنت جڑے آندے نے یزید دا قصور کوئی سی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، ابن زیاد نے کہا یا حسین رضی اللہ عنہ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ کب کربلا میں تشریف لائے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے آرام سے نہ بیٹھو، نہ کھاؤ نہ پیو جب تک آپ کو قتل نہ کر لوں، میرے اور یزید کے حکم کو مان لو۔ یہ قتل کی ایک دھمکی دی انہوں نے، اس کی بنیاد کون تھا؟ یزید خبیث لعین لعنتی۔ فرمایا کتابوں میں یہ خط کئی طریقے سے ملتا ہے، ثابت ہوا کہ یزید کے حکم پر آپ کو مدینہ بھی چھوڑنا پڑا، مکہ بھی چھوڑنا پڑا، اور کربلا میں ڈیرے آپ نے لگائے۔ عبید اللہ ابن زیاد یزید کا چچا زاد بھائی تھا، عبید اللہ اس کے باپ کا نام تھا، یزید اسے اپنے منہ نہ لگاتا تھا، یزید نے اس بدبخت کو چنا۔ یزید نے بھی ایک خط لکھا نواسہ سید الابرار میں کہ فرمایا ان کے سامنے میرا خط پیش کرو، جو میری بیعت سے انکار کرے اس کا سر قلم کر کے اس کے خط کے ساتھ بھیج دو۔ آئینہ قیامت میں ہے کہ لکھا ہے نواسہ سید الابرار کے صفحہ نمبر 561 پر، نہ جانے یہ اور کتنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا خون ریزی پسند نہیں کرتا تھا، جو کہ مدینے کا گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا۔ یزید نے لکھا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت لے لو اور کہو انہیں مہلت نہ دو، انہیں مہلت نہ دو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں بیٹھنے والا آدمی آیا، افرام مسجد میں بیٹھے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور شیر کا بیٹا شیر ہے، شیر کا بیٹا شیر ہے، اس موقع کا انتظار نہ کریں۔ تو صوبے دار نے خط پڑھا، آپ ڈر گئے، یزید نے کیسا حکم نامہ دے دیا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا، بے وقت بلانا معلوم ہوتا ہے سردار کی وفات ہو گئی ہے، مروان لعین کو مشورے کے لیے بلایا، یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا گیا، پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ مروان بدبخت لعین نے کہا دونوں صحابہ کو بیعت پر راضی کرو، انکار کریں تو فرمایا قتل کر دینا۔ ولید بن عتبہ مدینے کا گورنر نے فرمایا خدا مجھے اس حال میں نہ دیکھے کہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کروں، مجھے یزید ساری سلطنت دے دے۔ ساری سلطنت کیوں نہ دے دے؟ فرمایا ساری سلطنت کیوں نہ دے دے، لیکن میں ان کو بلوا کر بات کروں گا۔ آپ نے قاصد بھیجا، مسجد نبی میں دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے،
فرمایا معلوم ہوتا ہے ہمیں بے وقت بلایا جا رہا ہے، امیر المومنین دنیا سے چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اس کے بعد یزید نے یہ خط لکھا تھا۔ تو امیر المومنین کون ہیں؟ امام حسین نے کن کچھ تو فرمایا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ فرمایا مدینے کے گورنر نے کہا خدا کی قسم مجھے اس حال میں نہ دیکھے، فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کروں، فرمایا میں ان سے بات کروں گا۔ آپ نے مسجد میں قاصد بھیجا، مسجد نبی میں دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا بیٹھے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ رات کا وقت تھا۔ فرمایا بے وقت بلانا یعنی یزید بدبخت تخت پر بیٹھ گیا، قاصد کو حکم دیا گیا تم چلو ہم ماریں۔ جب آپ تشریف لائے تو گورنر عتبہ بن ولید نے فرمایا میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، میں نے مجبور ہو کر آپ کو بلایا ہے، میرے دل میں اہل بیت کا احترام ہے، میں خود حاضر ہو جاتا اور بلانا مناسب نہ سمجھتا تھا، مجھے حکم نامہ بھیجا گیا ہے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ہی پڑھ لو۔ یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی آپ کے متعلق کچھ خط لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خط آپ نے پڑھا تو فرمایا جو کچھ یزید نے لکھا ہے کہ میری بیعت کر لیں تو اس کا جواب میرے پاس یہ اے والی مدینہ، ہم میل بیت نبوت سے، ہمارا گھر فرشتوں کی آمد ہے، ہمارا گھر فرشتوں کی آمد ہے اور ہمارا گھر بلند ہے، یہ شرابی، یہ فاجر اور یہ ظالم اور قاتل اور معلم اور فاسق گناہگار ہے، ایسے شخص کی بیعت ہم نہیں کر سکتے۔ حسین پاک خاندان سے ہوں، میں حسین پاک خاندان سے ہوں۔ سن 7 ہجری 27 رجب کو مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب والی مدینہ کے سامنے اصحاب کی موجودگی میں، ساتھیوں کی موجودگی میں جواب دیا۔ اس جملے کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جان تو جا سکتی ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور تطہیر کی چادر پر دھبا نہیں لگنے دینا۔ کربلا میں جانے کی فرمایا ابتدا سمجھ لیں کہ ہو چکی تھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، عتبہ بن ولید نے بھی جواب دیا۔ اب کوفیوں کے خطوط سنیں، جھوٹے دعوے داروں کے، بے وفاؤں کے خط۔ اب بھی اپنے آپ کو محب حسین کہتے ہیں، دن رات پیٹنے پر وقت لگاتے ہیں۔ اور انہی کی کتاب 14 ستارے کے اندر بھی لکھا ہے کہ کوفے والوں نے خط لکھے تھے۔ میرے پاس یہ موجود پڑی ہے 14 ستارے، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ کوفے والوں نے ہی خط لکھے تھے، اور جنہوں نے خط لکھے تھے وہ سارے اہل تشیع تھے جن کو شیعہ کہا جاتا۔ اور اب سب کو پتا ہے اس وقت کہ شیعہ ایک ہی گروہ جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، جو ہر سال محرم آتا ہے تو رونا پیٹنا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی اب بے وفائی دیکھو انہوں نے کیسے خط لکھے۔ میرے مسلمان بھائی توجہ فرماؤ کہ فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاک کربلا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے صفحہ 183 پر لکھا ہے، تاریخ طبری میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے کوفہ شیعوں کا مرکز تھا۔ شیعہ کا معنی گروہ ہے، یہ گروہ فرمایا محبت کرتا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ سے، یعنی محب علی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے بھیجا گیا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھیجا گیا، اور ان کوفیوں نے لکھا ہمارے سر پر کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیں، دمشق میں گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ہم اس کے پیچھے جمعہ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ ویسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے منکر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، کہنے لگے ہم ان کے پیچھے نماز نہ جمعہ پڑھتے ہیں۔
اب بھی جو لوگ اماموں سے بغض رکھتے ہیں ہم اسی لیے انہیں کہتے ہیں کوفے والوں والے کام۔ میرے مسلمان بھائیوں، کہنے لگے ہم نعمان بن بشیر کے پیچھے نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ خط عبداللہ بن سبی ہمدانی عبداللہ کے ہاتھ روانہ کیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ 10 رمضان 60 کو مکہ معظمہ جب تشریف لائے، یہ خط 3 آدمی لے جاتے۔ نواسہ سید الابرار کے صفحہ نمبر 587 پر لکھا ہے، یہ خبر مشہور ہوگی، امام صاحب امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں آ گئے۔ فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحسین ابن علی من سلیمان بن سرد و شیعۃ المومنین والمسلمین من آل الکوفہ سلام علیکہ۔ سلیمان بن سرد، سید بن نجبہ اور رفعہ بن شداد، حبیب بن مزیر، کوفہ کے گروہ شیعہ اور مومنین مسلمین، السلام علیکم۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گزارش ہے ہم میں کوئی امام نہیں، آپ جلدی تشریف لائیں، اس طرح اللہ ہم کو حق پر جمع کر دے۔ نعمان بن بشیر کوفہ میں موجود ہیں، مگر ہم نہ تو نماز جمعہ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ تشریف لائیں، اسے ہم شام بھیج دیں گے۔ سن لیں غور سے وہ لوگ جو ہر سال میں گلی گلی میں چور مچائے شور، کاڑے کپڑے پٹ پٹ کے برے حال۔ ایک بات ہے جو اپنے آپ کو فیصلہ میں نہیں پر چھوڑتا ہوں، جو اپنے آپ کو مار کر مر جائے، اسلام میں اس کا نظریہ کیا ہے؟ اسے خودکشی کہتے ہیں۔ جڑا بندہ خودکشی کر کے مر جائے حرام دی موت تے پھر آ کے شہید ہو گیا ہے کہ تھوڑی شہادت ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، تسی سنیا انہاں نے خط لکھیا تے امام حسین نے بھی وچ خط دے اندر انہاں نوں فرمایا اے گروہ کوفہ شیعہ، اے گروہ کوفہ۔ امام حسین نے جواب دیتا کہ انہوں نے کیا ہمارا کوئی امام نہیں، نعمان بن بشیر کے پیچھے نہ جمعہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، آپ جلدی تشریف لائیں کہ اللہ ہمیں حق پر جمع کر دے۔ نعمان بن بشیر کو ہم کوفہ میں موجود ہیں، مگر نہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نہ جمعہ، ہم انہیں وہاں سے نکال دیں گے۔ صفحہ نمبر 588 پر لکھا یہ خط 10 رمضان 60 ہجری کو پہنچا۔ سنیں عبداللہ بن سبا ہمدانی وغیرہ کہ بسم اللہ کے بعد کہ انی الحسین بن علی بن شیعتی ابی امیر المومن سلام علیہ اما بعد فإن الناس ينظرونک، کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے باپ کے گروہ کی طرف سے ہے، آپ کا شدت سے انتظار ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو بھی مانتے ہیں اور آپ کے والد مولا علی رضی اللہ عنہ کو بھی مانتے ہیں، کہ ہم آپ کو بھی مانتے ہیں، آپ کے باپ مولا علی رضی اللہ عنہ کی مانتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں آپ تشریف لائیں۔ ابن اسیر اور کامل نے 150 تعداد خطوں کی لکھی ہے، 150۔ ابھی تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اور شیعہ تھے، یہ اور ہیں، یہ انہی کی نسل سے۔ میرے مسلمان بھائیوں، فرق یہ ہے کہ یزید کے بندوں نے شہید کیا اور ان کوفے والے شیعوں نے بلایا تھا۔ اب نکل نہیں سکتے، جتنا مرضی پیٹ لیں، ہم انہیں کہیں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، فرمایا کہ ہم آپ کے باپ کے ماننے والے شیعہ ہیں اور آپ کے ماننے والے شیعہ ہیں، یا ابن رسول اللہ جلدی تشریف لائیے۔ ابن اسیر نے فرمایا 150 خطوں کی تعداد تھی۔ ان جھوٹے محبت کے دعوے داروں نے، کوفیوں نے، شیعوں نے خط لکھے اور فرمایا 2 کھرجیاں بھر گئی تھیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھری ہوئی تھیں۔ نوبت یہاں تک کہاں پہنچی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ مدینے میں خون ریزی پسند نہیں کرتے۔ مدینہ شریف چھوڑتے وقت آپ بہت غمگین تھے، لوگ مدینے کی طرف جانے کی دعا کرتے ہیں، مگر جن کا مدینہ اپنا، مذہب اپنا اور مدینہ نانا جان کا۔ اور میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، نانا جان کے کندھوں پر بیٹھتے امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ظلم سے مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جھوٹے محبت کے دعوے داروں کے خط پر یقین ہو گیا۔ آپ اہل بیت کو فرمایا جانے کے لیے تیار کیا۔ ریاض جنت میں، ریاض
ریاض جنت میں عبادت اور نوافل فرمایا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں مجبور ہو کر جا رہا ہوں، جانتا ہوں میں نیکی کو اختیار کر رہا ہوں اور بدی سے بچنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے مدینہ شریف کے اندر مکے کے اندر خون ریزی ہو۔ فرمایا میں بدی سے بچنا چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے صاحب قبر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے لیے وہ راستہ پیدا کر جس میں تیری رضا مرضی ہو۔ نوافل عبادت سے دعا مانگنے کے بعد روتے رہے، پھر روزہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے انور پر مزار پر حاضر ہوئے ہیں اور ہدیہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ فرمایا قبر انور سے لپٹ گئے، اسی حالت میں آپ نے دیکھا فرشتوں کی جماعت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ مولا حسین رضی اللہ کو فرمایا اپنی آغوش میں آقا علیہ السلام نے لیا، جھولی مبارک میں اور سینے مبارک سے لگایا اور چوما اور فرمایا میرے پیارے حسین رضی اللہ عنہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ان قریب تم خاک اور خون میں تڑپائے جاؤ گے، میری امت کے چند لوگ فرمایا ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیں گے اور تم سب پیاسے شہید ہو جاؤ گے۔ فرمایا تمہیں نہ ملے گا اگر اس کے باوجود فرمایا قاتل میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے، خدا کی قسم ان کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی، گھبراؤ نہیں، آپ اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤ گے، سب تمہارے مشتاق ہیں، عاشق ہیں۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دنیا میں جانے کی کوئی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مجھے اپنے ہمراہ قبر میں جگہ دے دیں۔ فرمایا نہیں پیارے، تمہارے لیے دنیا میں ابھی رجوع ہے، کیونکہ شہادت کا وہ مرتبہ پانا ہے جو خدا نے تمہارے لیے لکھ دیا ہوا ہے، جس کا عظیم ثواب آپ کو ملنا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہو گئے اور جاگ گئے، آنکھیں پیاری پیاری آنکھیں آنسوؤں بھری ہوئی ہیں، آنسوؤں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے رونے سے تکلیف ہوتی تھی۔ فرمایا کتنا عجیب منظر ہوگا، پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا آخری حاضری ہے، اب امید نہیں کہ اب دوبارہ حاضری نصیب ہو کر نہ۔ فرمایا صبر کا دامن لیے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قبر اطہر پر آپ رو رہے ہیں اور سلام عرض کیا، ثابت ہوا کہ آپ کا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی سلام کیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی سلام کیا ہے اور اپنے بھائی حضرت محمد بن الحنفیہ سے ملاقات کی۔ فرمایا اس وقت فرمایا کہ حضرت ابن محمد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تک یزید کے بیعت کا تعلق ہے آپ نے والی مدینہ کو جواب دے دیا ہے، بالکل درست کیا ہے اور واقعہ آپ نے درست کیا ہے، یزید اس قابل نہیں کہ اس کی بیعت کی جائے۔ فرمایا تمام مدینے والے تیار نہ ہوں گے، اب رہا معاملہ مدینہ طیبہ سے مکہ چلے جائیں اور وہاں قیام فرما لیں، مدینہ میں خون ریزی نہ ہو، مجھے فرمایا بیماری ہے، صحت یابی ہونے تک میرے ساتھ ہو لو، کیونکہ میں آپ کو اپنے ساتھ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں، دوست نہیں، میری جان بھی آپ پر قربان بھائی، آپ کا مدینہ میں رہنا بہتر ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا آگاہی ہوتی رہے تاکہ مجھے باتیں معلوم ہوں کہ آپ کی خبرگیری کرتے رہیں، آپ سخت بیمار ہیں، آپ کا مدینہ میں رہنا بہتر ہے۔
فرمایا محمد بن حنفیہ جانا چاہتے تھے، بعد میں دعا فرمائی، آپ کے سیمہ مبارک سے لپٹ گئے۔ محمد ابن حنفیہ اور مولا حسین رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو گلے لگا کر فرمایا روتے رہے، اور بچھڑنے کا وقت ہے، نہ جانے ملاقات اب کب ہوگی۔ فرمایا محمد ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ یہ مسافر مدینہ مکہ سے جا رہا ہے، نہیں جانتا کہ زمانہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، جس نے ہم دونوں کو جدا کیا ویسے ہی ہم کو پھر ملائے۔ میرے دل کی محبت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جدائی برداشت نہیں کرتی۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملے اور آپ نے مدینہ سے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے آپ کے نانا جان کی زبان عطر سے سنا ہے کہ میرا بیٹا عراق میں سرزمین میں شہید کیا جائے گا، ظلم سے فرمایا شہید کیے جاؤ گے۔ اس زمین کے ٹکڑے کو فرمایا کوفہ کربلا کہا جاتا ہے۔ فرمایا میرے پاس وہ مٹی والی شیشی محفوظ ہے جو خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی۔ فرمایا میں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، یہ خون بن جائے گی، سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو جائے گا۔ پیارے حسین رضی اللہ عنہ آپ کا سفر مکہ معظمہ کا معلوم نہیں ہوتا بلکہ کربلا کا سفر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رو کر فرمایا یا امی جان میں جانتا ہوں مجھے ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا، ایک اور فرمایا مسئلہ، فرمایا سب کو علم ہے کہ آپ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اسی طرح ابراہیم رضی اللہ عنہ اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق یا طارا تھا، لیکن چچا تھا، لوگوں نے باپ سمجھ رکھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، فرمایا سیدہ نے باتیں کی، فرماتی ہیں بچوں کو ساتھ نہ بھیجو۔ فرمایا مشیت لائیے، فرمایا مجھے ظلم کے ساتھ شہید ہونا ہے اور میرے اہل و عیال کو وطن سے دور رکھیں۔ آپ نے الوداع فرمایا۔ تمام ملاقاتوں کے بعد فرمایا بے بسی کے عالم میں فرمایا پیارے سردار یا سیدی میرے ماں باپ پر قربان ہوں، میں جا رہا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان زہری جدائی ہونے والی ہے، مجبور کیا جا رہا ہوں۔ فرمایا میں حسین رضی اللہ عنہ نے یزید شرابی فاسق فاجر کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا بیعت کر لوں تو کافر ہوتا ہوں، مجھے خود قتل ہونے کا ڈر نہیں۔ میری طرف سے آخری سلام، اور روزہ عطر سے لپٹ گئے اور لپٹ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا یہ آخری سلام ہو شبیر کا۔ فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے روزہ پر تشریف لائے، جنت البقیع میں تشریف لائے، قبر مبارک کو دیکھتے ہی لپٹ گئے اور فرمایا امی جان آپ کا نازوں کا پالا حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی آنکھوں کا فرمایا آپ کی آنکھوں کا دل اور سرور حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی ذرا برابر جس کی آپ تکلیف برداشت نہ کر سکتی تھیں، حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے اور مجبور ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں اور زمائش کا وقت آ گیا ہے، امی جان دعا فرمائیں میری جان چلی جائے لیکن نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر داغ نہ آئے۔ سلام کے بعد تشریف لے گئے اور آئینہ قیامت کے صفحہ پر لکھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے راہ میں ایک خواب دیکھا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام زین العابدین رضی اللہ نے عرض کیا میرے والد میں آپ پر قربان ہوں کہ کیا بات ہے، کیا ملاحظہ فرمایا ہے؟ فرمایا خواب میں ایک سوار دیکھا ہے، کہہ رہا تھا لوگ چلتے ہیں اور ان کی قزام کی طرف چل رہی ہے، میں سمجھا ہمارے قتل کی خبر دی ہے۔ فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ضرور ہم حق پر ہیں۔ پھر فرمایا کیا پرواہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا جہاد تھا جس کو آپ عملی شکل میں لانا چاہتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ اہل مکہ نے آپ کا استقبال کیا، سارے دیدار کے لیے جمع ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ کثر کی آیت پڑھی وَلَمَّا تَوَجَّهُ، فرمایا کہ یہ آیت پڑھی اور فرمایا اسی طرح جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
یعنی اللہ میری رہبری کرے۔ تو مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں قیام کیا، فرمایا صراط مستقیم پر رہنے کے لیے، فرمایا 3 شعبان المعظم سے لے کر 8ویں ذوالحج تک 4 ماہ 6 دن شعب ابی طالب میں قیام کیا گیا تھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور قیام فرمایا تھا، قیام کرنا پڑا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی صحابہ کرام پر بھی مشکل تھی، لیکن آپ کو بھی جانا پڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جانا پڑا، بہت سی مشکلیں آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ میں مسلمان بھائیوں انہیں قیامت میں ہے کہ فرمایا حج کا زمانہ دنیا کے دور دراز حصوں سے لاکھوں مسلمان وطن چھوڑ کر، عزیزوں سے منہ موڑ کر اپنے رب کے مقدس کعبہ کی فرمایا زیارت کے لیے آ رہے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عظیم اجتماع میں شریک نہ ہو سکے۔ حاجیوں کی طرف سے حسرت سے دیکھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، تقدیر زبان حال سے کہہ اٹھی کہ تم غمگین نہ ہو، اگر اس حال حج نہ کرنے کا افسوس ہے تو میں تمہارے لیے حج اکبر کا سامان مہیا کیا۔ حاجی اگر آگے زمزم کا پانی پئیں گے تو میں تمہیں 3 دن پیاسا رکھ کر شربت دیدار پلایا جائے گا۔ حاجی 10ویں کو مکہ میں جانوروں کی قربانیاں کریں گے تو تم محرم کی 10ویں کو کربلا کے میدان میں اپنی گود کے بالوں کو خاک اور خون میں تڑپتا دیکھو گے۔ حاجیوں نے مکہ میں مال صرف کیا، مال دیا، آپ کربلا کے میدان میں اپنی جان اور عمر بھر کی کمائی لٹاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال جان خرید لی ہیں اور اس کے بدلے جنت میں فرمایا جگہ دی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جھوٹے کوفیوں کے جھوٹے وعدے، کہتے تھے ہم تیرے باپ مولا علی کے ماننے والے ہیں، گروہ سے ہیں اور محب اہل بیت ہیں، آپ جلدی تشریف لائیں۔ آخر کار 8 تاریخ کو کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی فرمایا خلاف کیا، منع کیا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی منع کیا، فرمایا جو ہونا ہے فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی عاجزی سے محبت سے روکنا چاہا، فرمایا جو کچھ دنوں میں انتظار ہے، اگر کوفی ابن زیاد کو قتل کر دیں گے تو فرمایا دشمن موجود ہیں، نہ وہاں پر جائیے۔ نیک نیتی سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی روکا کہ یہ بے وفا لوگ کوفی ہیں، وہاں پر نہ جائیں۔ اگر دشمن وہاں موجود ہیں آپ کو ہرگز بلائی کے لیے نہیں بلاتے وہ کوفی جھوٹے۔ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ بلانے میں آپ کے مقابلے میں آئیں گے، یہ آپ کے مقابلے میں آئیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھائی صبر کرنا چاہتا ہوں مگر صبر نہیں آتا، مجھے اس روانگی میں آپ کا شہید ہونے کا اندیشہ ہے، فکر ہے کہ یہ بد عہد لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے باپ کو شہید کرایا، آپ کے بھائی کا ساتھ نہ دیا اور اب آپ کو سردار بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ عراقیوں کو لکھیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کو نکال دیں، اگر جانا چاہتے ہیں تو یمن میں تشریف لے جائیے۔ بھائی خدا کی قسم آپ کو شفیق جانتا ہوں مگر میں تو پکا ارادہ میں نے کر لیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اب جانا ہی جانا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیارے پیارے، فرمایا رونے لگے، اور فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے بھی روکا، اور فرمایا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بھی روکا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی روکا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی روکا، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے آپ کی پیشانی کو چوما اور بوسہ دیا۔ فرمایا اے شہید ہونے والے جا، اے شہید ہونے والے جا، فرمایا تمہیں خدا حافظ، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پہ بھی روکا۔ فرمایا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے اپنے والد سے سنا تھا
کہ ایک مینڈا کے سبب سے مکے کی بے حرمتی کی جائے گی، میں پسند نہیں کرتا وہ میں بنوں۔ جب روانہ ہوئے راستے میں چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا خط ملا کہ ٹھہر جائیں میں بھی آتا ہوں۔ سب نے عرض کی شہزادہ حیدر مت جا، یا حسین ابن علی رضی اللہ کوفہ ہرگز نہ جا کوفیوں کے پاس۔ فرمایا کہ جابر بن زبیر اور ابو سعید بن ابن عمر، جابر عبداللہ بن عباس اصحاب رسول سب نے روکا کہ ان کے پاس نہ جائیں۔ فرمایا مقتل قضا لے گئی، کہتے رہے سب دین کی سروری کے لیے جا رہے ہیں۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کو روانگی کی خبر پہنچی تو وضو فرما رہے تھے اور فرمایا کہ تشت میں پانی والا برتن آنسوں سے بھر گیا، اور فرمایا ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کوفے والوں نے بیعت کی۔ نواسہ سید الابرار میں لکھا ہے جھوٹے محبت کے دعوے داروں نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے خط لکھایا، کیونکہ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ دیا خط میں کہ محب علی کے کہنے پر زہر کیا گیا، اور کوفے والوں نے آپ کو بلایا۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ سے لکھوا دیا امام حسین رضی اللہ عنہ پر سلام ہو کہ میں اہل بیت نبوت سے ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اہل کوفہ فرمایا 18,000 لوگ انہوں نے میری بیعت کر لی، 18,000 کوفے والے شیعہ میرے ساتھ ہیں، اور سب نے یہ خط روانہ کیے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے گئے۔ امام حسین نے فرمایا میں حسین ابن علی کی طرف سے مسلمان گروہ کے نام ہانی اور سعید سب کے آخر میں تمہارے خط آئے، آپ لوگوں نے ہمارا کوئی امام نہیں بنایا لکھا ہے۔ فرمایا میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں جو خاندان عالیہ سے روانہ کر رہا ہوں جو تم نے خطوط لکھے ہیں، اور میں خود جلد پہنچ جاؤں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، انہوں نے خط لکھے، امام حسین نے جواب دیے اور فرمایا کہ یہ خط لے گئے تو امام مسلم نے جواب دیا خط کا۔ میرے مسلمان بھائیوں کہ یہ خط آتے رہے خط آتے رہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے جواب دیتے رہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم تک جلد پہنچ آؤں گا۔ ان خطوطوں کے ذریعے اپنے محبت کے دعوے دکھائے انہوں نے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں گلی گلی میں شور مچائے شور، اب کہتے ہیں کہ وہ اور تھے اور ہم اور، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہی تھے، اب کوئی اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتا۔ انہوں نے خطوں میں اپنے نام لکھا کہ ہم آپ کے باپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے باپ کے ماننے والے ہیں، اور اب کوئی دنیا میں ایسا فرقہ نہیں ہے سوائے شیعہ کے جو ماتم کرتا اور پیٹتا، کوئی فرقہ نہیں۔ انہی کا تاریخ میں نام ہے، اور انہی کی کتاب یہ 14 ستارے، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ کوفے والے تھے جنہوں نے خط لکھے تھے، کوفے والے تھے۔ اب کس منہ سے کہتے ہیں کہ وہ کوفے والے نہیں تھے؟